مومنین مومنات، حاضرین محفل، برادران و خاران کو اس عظیم الشان عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں کہ ایسی عیدیں ہزاروں لاکھوں خوشیاں آپ لوگوں کو نصیب ہوں۔ محفل ہو چکی ہے، صرف 2-3 باتوں کی یاد دہانی کے لیے اور کچھ اس خیال سے کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اس حوالے سے بھی حاضر ہو گیا ہوں کہ کچھ ذکر ہو تو شاید اسی بہانے سے شفا مل جائے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ مولا کائنات کے سلسلے میں اتنے اچھے اشعار پڑھے گئے ہیں، آج ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں اور واقعی بہت اچھے اشعار پڑھے گئے۔ اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ تقریر ہونی ہے، لیکن بعض وقت میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مولا علی کی شخصیت کے بارے میں بہت مشکل ہے۔ جو میں نے بھی عرض کیا کہ جو قافیہ استعمال کیا تھا ہمارے ایک جوان نے، وہی جانے، تو وہی سے بہتر وہاں کوئی قافیہ آ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ واقعی جو ہے بہت ہی مناسب، بہت اچھا شعر تھا۔ اس میں لفظ وہی جو ہے اور بھی کچھ لایا جا سکتا تھا، بڑے وزن تھے اس کے اوپر، لیکن یہ کہ وہاں پر بس وہی جانے جو ہے۔ تو اس میں مسئلہ وہی ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ حدیث ہے 3 شخصیتوں کی شناسائی 3 کے درمیان میں ہے، خدا جانے، علی جانے، نبی جانے، چوتھا کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ اس موقع پر آپ سنیں گے اور حیران رہیں گے کہ ایک دن مولا کا جب میں نے کہا کہ نبی جانے، علی جانے، تو فوراً ہی بات آ گئی، اللہ قبول کرے، کہ ایک دن جناب عباس کے ساتھ، ابن عباس کے ساتھ رسول اللہ گلی سے گزر رہے تھے، تو ادھر سے مولا کائنات آ رہے تھے، تو مولا کائنات نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو اس وقت میں رسول اسلام نے کہا علیکم السلام یا امیر المومنین۔ ادھر علی چلے گئے، ادھر رسول اسلام چلے گئے اور ان کے ساتھ ابن عباس سے۔ اب پہلی بار انہوں نے رسول کی زبان مبارک سے وعلیک السلام یا امیر المومنین جب سنا تو تعجب بھی ہوا، اور اس خیال سے کہ شاید یہ داماد ہیں یا شاید یہ ان کے بہت قریب ہیں، کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے آج علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے۔ اب دل میں جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کسک ہے اور ایک بڑی چبھن ہے، آخرکار وہ زبان پر آ ہی گیا، یا رسول اللہ آپ نے علی کو امیر المومنین کہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا، کہا تمہیں نہیں معلوم جس دن میں شب معراج میں گیا تھا اور منازل طے کرتے کرتے جب سدرۃ المنتہا کی منزل سے بھی گزر گیا اور قاب قوسین کی منزل پر پہنچا تو آواز آئی کہ اے رسول، نام لے کر کے کہ رسول اپنے بعد کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم اپنے بعد اپنے چچا داد بھائی علی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ تو کہا دیکھو آج جب تم زمین پر پہنچو تو اب ان کو علی کے بجائے امیر المومنین کہہ کے پکارو۔ سبحان اللہ۔ زمین پر جب تم پہنچو تو ان کو امیر المومنین کہہ کے پکارو۔ اے ابن عباس، یہ لقب ہم کو قاب قوسین کی منزل سے علی کے لیے ملا ہے کہ آج سے علی کو امیر المومنین کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں مسئلہ ایک شعر جو ہے قابل تعریف تھا، وہ دیوار اور در والا مسئلہ
کہ کہاں سے در بنے اور کہاں سے دیوار، بڑے بڑے بہت ہی اچھے ارشاد تھے۔ مسئلہ جو ہے مولا علی کے بارے میں بس ایک دو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ معراج کی بات آ گئی ہے، اس لیے عروج سے عرجہ، عربی میں ہے عرجہ، اوپر کی طرف پرواز کرنا، اسی سے معراج ہے، کیونکہ رسول اسلام تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ کتاب الاختصاص شیخ مفید میں ہے، ان احمد ابن عبداللہ ابن محمد العبسی، یہ راویوں کے نام ہے۔ اس کے بعد کہتے قال اخبرنی حماد ابن اسامہ عن العامش عن زید ابن وہب عن عبداللہ ابن مسعود، یہ سب راویوں کا نام۔ قال اتیت فاطمہ، یعنی یہ جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے صلوات اللہ علیہ۔ فقلت لها این بعلک، بڑے توجہ کا ساتھ سنیے گا، شاید بعض افراد کے لیے نئی حدیث ہو۔ تو جس وقت یہ صاحب آئے ہیں عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ فقالت عرج بہ جبرائیل الی السماء، یعنی جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے محدثہ ہونے کے بارے میں، یہ تو بالکل معروف ہے کہ ملائکہ آ کے جناب فاطمہ سے بیان کرتے تھے اور حضرت علی اس کو لکھتے تھے، اور وہی مصحف فاطمہ، وہ الگ اس کا تو انکار ہی کرتے ہیں۔ مولا علی کے بارے میں سوچئے، اور جو سید الملائکہ ہے، اب سنیے، کہتے ہیں کہ فقلت لها این بعلک، کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس لیے میں عربی میں پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگ عربی ہمارے بھائی موجود ہیں۔ فقالت، تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا عرج بہ جبرائیل الی السماء، وہ جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پر گئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے توجہ نہیں دی، پھر میں پڑھتا ہوں۔ جب انہوں نے پوچھا کہاں ہے تو کہا عرج بہ جبرائیل الی السماء، تو وہ جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پر گئے۔ فقلت ففی ماذا، تو ہم نے جناب فاطمہ سے پوچھا کہ کس لیے وہ آسمانوں پر جبرائیل کے ساتھ گئے، کس لیے جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پر گئے؟ ان نفر من الملائکہ تشاجروا فی شیء فسألوا حکما من الآدمیین، کہا ملائکہ میں ایک آدمی سے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فتشاجروا، جھگڑا ہو گیا ان میں آپس میں۔ تو اب یہ سوال ہوا کہ ان دونوں کا فیصلہ کون کرے؟ تو کہا کہ تشاجروا فی شیء فسألوا حکما من الآدمین، تو ان سے کہا گیا کہ ایک حکم بنایا جائے جو آدمیوں میں سے ہو۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی سارے فرشتوں پر، اور کہا تخیروا، ہم نہیں کچھ کہتے، تم لوگ خود اختیار کر لو کہ آدمیوں میں سے کس کا اختیار کیا جائے۔ فاختاروا علی ابن ابی طالب، تو سب نے علی ابن ابی طالب محمد و آل محمد صلوات محمد۔ اور یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر سب لوگوں نے علی کو مان لیا ہوتا تو یہ جہنم خلق نہ ہوتی۔ اور اسی معراج والی روایت میں ہے کہ کب سے علی کا نام امیر المومنین پڑھا ہے، تو اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ امیر المومنین نام پڑھا ہے معراج والے دن سے۔ اور اگر لوگوں نے علی کو امیر المومنین مان لیا ہوتا تو جہنم خلقت نہ، اس کی خلقت نہ ہوتی۔ اب آئیے ایک دو جملے کہ یہ جو شہادت ہم لوگ پڑھتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہیں حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اب اس کی ایک پوری تفسیر شیخ طوسی کی کتاب المجالس، انہوں نے شیخ طوسی نے جب کتاب المجالس میں ان ابی المفضل حدثنا ابو القاسم جعفر بن محمد بن عبداللہ المصری، پوری تفصیل آتے آتے پھر کہتے قال حدثنی علی بن رائب عن ابی بصیر، تو ابی بصیر جو ہے، ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے جو صحابی تھے،
امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ ہے صحابی ان ابی عبداللہ جعفر محمد ان اباہی ان علی بن ابی طالب. یہ جو ہے مولا امیر المومنین تک کی روایت جاتی. فقال قال علی رسول اللہ کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انه لما اسري بي الى السماء تلقت الملائکہ بالبشارہ فی کل سماء. جب ہم معراج پر گئے تو آسمانوں پر بہت سے ملائکہ نے ملاقات کی. حتی لقینی جبرائیل یہاں تک کہ جبریل سے بھی ملاقات ہوئی. فی محفل من الملائکہ ملائکہ کے درمیان جو ہے جبرائیل بیٹھے تھے. فقال یا محمد لو اجتمعت امتک علی حب علی. اے محمد اگر آپ کی امت علی کے نام پر جمع ہو جاتی. مولا نام آئے سے صلوات پڑھ دیا آپ لوگ. لو اجتمعت امتک علی حب علی ما خلق اللہ عز وجل النار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا نہ کیا ہوتا. اب آگے جو اہم چیز ہے وہ یہ یا علی ان اللہ اشہدک معی فی سبعۃ مواطن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جگہوں پر تمہاری محبت کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ 7 جگہوں پر کام آئے گی. یہ میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں حب اہل بیت کے بارے میں کہ حب اہل بیت 100 جگہوں پر کام آئے گی. اور آسان ترین جگہ جو ہے وہ موت کا وقت ہے یا نزاع کا وقت ہے. لیکن یہاں پر 7 ہے جو کہا ہے انہوں نے. اما اول ذلك قلیل اسری بی الی السماء قال لجبریل این اخوک یا محمد فقلت یا جبریل خلفته ورائی فقال ادعو اللہ عز وجل فلیات بک فدعوت اللہ عز وجل فاذا مثلکم معی واذا الملائکۃ وقوف صفوف. اب یہ کہہ رہے ہیں اس کو بالکل بند کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جبریل جب ملے تو کہنے لگے اپنے بھائی کو کہاں چھوڑا. کہا زمین پر چھوڑا. کہا ان کو بلائیے اس لیے کہ تمام ملائکہ جو ہیں ان کے اشتیاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سن لیجئے چوتھے آسمان پر جس وقت رسول اسلام تشریف لے گئے. یہ دیکھیے ہم جب یہاں پر آئے ہیں 86 میں تو 87-88 میں یہ ہمارے مومن پاکستانی تھے. تو کسی نے کچھ فرقے کا نام بتایا, کسی نے کچھ فرقے کا نام بتایا جو میں ہندوستان میں یا قوم میں نے نہیں سنا. فرض کیے لاہوری فرقہ اور قادیانیوں میں بھی قادیانی سنا تھا, لیکن اس کے بعد اور دوسرے لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا معراج کا یا دوسری چیزوں کا. تو وہ سب سن کر کے پرویزی ہاں مولانا پرویز کتاب بھی ہم نے پڑھی بعد میں. تو وہ پرویزی فرقہ وغیرہ تو جو معراج کے جو انکار کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں میں بڑی تحقیق کے بعد جب معراج کے واقعات پڑھے اور حدیثیں پڑھی ساری چیزیں, اصل معراج انکار رسول اللہ کا نہیں ہے موضوع. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اصل مسئلہ رسول اللہ کا انکار نہیں ہے. اصل میں وہ جو چیزیں آئی ہیں, کہیں پر علی دکھائی دے رہے ہیں, کہیں پر فاطمہ دکھائی دے رہے ہیں, کہیں پر حسن دکھائی دے رہے ہیں, کہیں حسین دکھائی دے رہے ہیں. ساقِ عرش پر حسین کا نام لکھا ہے, جناب فاطمہ کے لیے سیب دیا جا رہا ہے, یہ دیا جا رہا ہے, اور کہیں پر معلوم ہوا کچھ دیا جا رہا ہے. جب نیچے آئے تھے رسول اللہ نے اس وقت میں واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو اس وقت میں ایک واقعہ بیان کرتے کرتے رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جب گیا اور فلاں آسمان پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا تو وہ بڑھ بڑھ کر کے ہماری طرف آ رہا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا بس آپ دیکھیے اور پہچانیے, اس کو کچھ دے دیجیے, آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. تو میں نے اس وقت اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس شیر کی طرف بڑھا دیا, شیر کی طرف دے دیا. تو ایک مرتبہ مولا کائنات بغل میں بیٹھے تھے, انہوں نے جیب سے نکالا یا رسول اللہ وہ انگوٹھی یہ لے لیجیے. یہ جگہ جگہ پر جو دکھائی دے رہے ہیں تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ چوتھے آسمان پر ملائکہ سماوات بشکل علی ابن ابی طالب ایک فرشتے کو بنا کر کے وہاں بٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ فرشتہ علی کی شکل میں ہو اور تمام آسمان کے جتنے بھی رہنے والے کروبیاں ملائکہ اور روح فلاں فلاں جب ہوں سب آ کر کے اس فرشتے کی زیارت کریں جو شکل علی میں ہے, اور اس سب کا ثواب زمین کے عاشقان علی کو ملے. محمد وآل محمد صلوات. علی کو وہی جانے. بس یہ مسئلہ ہے. میں مختصر کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ
بولنے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہو رہی، اس لیے کہ پاؤں کے درد کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ علی علیہ السلام کے لیے 4 سرمایے خدا نے ایسے رکھے تھے، 4 سرمایے کہ جس کی حفاظت کرنا بعد رسول واجب تھا، اور کوئی بھی اس کو حفاظت کر ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، سوائے علی سوائے علی کے۔ احسن تو 4 بڑے اہم یعنی خزانے کہہ لیجئے، امانتیں کہہ لیجئے، اچھی چیز کہہ لیجئے، بڑی چیز کہہ لیجئے، سرمایہ کہہ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی بات توحید پروردگار ہے، بے شک، توحید پروردگار، اور پھر رسالت، اور پھر قرآن اور کعبہ۔ یہ 4 چیزیں اتنی اہم تھی جس کو کوئی حفاظت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ شخصیت علی بن ابی طالب ایسی وہ شخصیت ہے، 13 کو ولادت ہوتی ہے، 3 دن کے بعد آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ دست رسول پر آتے ہیں، جیسے ریل پر قرآن آ جائے، تو ان 4 کی حفاظت کا انتظام و اعلان ایک ہی لہجے میں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ پڑھوں، تو یہاں سے خود اجازت لیتے ہوئے جو بھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، قرآن کا اعلان نہیں ہوا ہے، رسول کہیں گے کہ کل 40 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو آج ہی ہمیں رسالت کا اور توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، اور پھر کعبے میں پیدا ہو کر کے کعبے کی حفاظت کا اعلان کیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ امام شافعی سے پوچھا گیا حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو امام شافعی نے کہا ما اقول فی شخص اجتمعت له 3 مع 3، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کی 3 خوبیاں 3 چیزوں کے ساتھ ہیں۔ لا یجتمعن قط لأحد من بنی آدم، بنی آدم میں ایسی قسم کی صفات کہیں کسی کے پاس جمع ہی نہیں۔ میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں کہ 3 صفتیں، 3 کے بعد الجود مع الفقر، سخاوت فقیری کے ساتھ، الجود، جود یعنی سخاوت۔ البتہ عربی میں جود اور ہے اور سخاوت اور ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جود بالکل الگ ہے، سخاوت الگ ہے، کرم الگ ہے، سخاوت الگ ہے، بالکل۔ الکرم میں جو ہے، کرم ہے، علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ کرم کا ترجمہ فارسی میں ہو ہی نہیں سکتا، اور جب فارسی میں نہیں ہو سکتا تو اردو میں نہیں ہو سکتا۔ بھائی سخاوت یہ ہے کہ ہم نے مانگا ہم نے دے دیا، یہ سخاوت ہے، لیکن کرم یہ ہے کہ مانگے بغیر آپ دے دیں، اس کو کرم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ جو ہے اتنا دیتا ہے، وہ کریم ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ، اکثر آپ نے واقعات ائمہ کو پڑھا ہوگا کہ وہ آئے اور مولانا نے کہا، نوکر سے کہا دے دو، اللہ کی جھولی دے دی، کہا ہاں اتنا ہی ہم چاہتے تھے، کہا آپ کو کیسے پتہ چلا، کہا بس ہم جانتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ قبل السؤال، تو کہتے ہیں کہ الجود مع الفقر والشجاعت مع الرأی۔ اب یہاں پر شجاعت بھی ہے، اور پھر ایک انسان جو ہے روٹی کا ٹکڑا توڑ بھی نہیں پاتا ہے، تو اس سے اندازہ کیجئے۔ والعلم مع العمل، اور علم علی عمل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ چند چیزیں ایسی ہیں۔ آخر میں بس ختم کرتے ہوئے دعائیہ جملے کے ساتھ کہ جس وقت میں فخر کے انداز میں معاویہ نے خط لکھا تھا مولا علی کو، تو اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں رسول اللہ کا سالہ ہوں، یعنی مومنین کا ماموں ہوں۔ تو یہ ہے وہ ہے ایک ماموں جان محترم ہوتا ہے، ماموں جان۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی اور عقل سے کام لیجئے۔ سن 8 ہجری میں جو مسلمان ہو وہ کیسے خالی ہے کہ وہ کاتب قرآن ہو، جبکہ ام حبیبہ پہلے سے مسلمان، بالکل پہلے سے، اور اس کا باپ زندگی بھر دشمن تھا، ابو سفیان زندگی بھر دشمن تھا۔ اب وہ خال فارسی عربی میں کہتے ہیں خال المومنین، مامو جان، تو جو ترجمہ بھی لکھا ہے انہوں نے۔ اب اس کے بعد جو مولا علی نے کہا ہے یبن عاقلۃ الالباب، اے جگر چبانے والے ماں کے بیٹے، خطاب کا انداز یہ ایسا ہوتا ہے، یبن عاقلۃ الالباب۔ جناب حمزہ کا جگر خواہد ہے، تفسیر اس کو کوئی کہنا نہیں ہے،
تو مجھ پر فخر کر رہا ہے؟ اگر تو مجھ پر فخر کرتا ہے تو ہم اس طرح بتاتے ہیں، شعر میں کہا ہے محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ سید شہدائے عمی، یہ محمد ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خسر ہیں، اور حمزہ سید الشہداء ہمارے چچا ہیں، وجعفر الذی یمسی ویضحی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، کہتے ہیں کہ جعفر جو ہے وہ صبح شام جو ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وبنت محمد سکنی وعرسی وصوت لحمها بدمی ولحمی، جو پیغمبر کی بیٹی ہیں وہ میری زوجہ ہیں اور ان کا خون میرے خون سے ملا ہوا ہے، وسبط احمد ولدایا منہا فأیکم لہو سہم کسہمی، اور یہ جو دونوں بیٹے ہیں پیغمبر اسلام کے، یہ میرے بیٹے ہیں، کون ہے جس کا حصہ میرے حصے کے برابر ہے؟ اب یہ ہے میں سبقتکم الی الاسلام ترا صغیر ما بلغت اوان حلمی، یعنی سب سے پہلے میں جو ہے اسلام لایا اس وقت میں جبکہ نوجوان بچہ تھا، اور میں کبھی بھی اسلام سے الگ نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا حضرت علی کے بارے میں ترجمہ لوگ کرتے اسلام لائے، لیکن ہمیشہ میں کوثر نیازی کا یہ فقرہ ہر سال میں 13 رجب کو دہراتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے بنی ہاشم کے ساتھ اور حضرت علی اور ابو طالب کے ساتھ کہ کہا یہ جائے کہ وہ اسلام لائے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام وہ لاتا ہے جو کبھی کافر ہو، جو کبھی کافر ہو تو وہ اسلام لاتا ہے، ظاہر ہے۔ آخر میں دو آئیے جملے کے ساتھ کہ حیدر صاحب نے ایک کتاب کا تعارف کرایا امازون سے، تو میں نے سوچا کہ چونکہ آج مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہے، ہمارے جوانوں نے توحید اسلامک سینٹر کے جوانوں نے یہ کتاب 14 معصومین کی گویا سوانح حیات ہے، 14 معصومین کے بارے میں، البتہ بہت ڈیٹیل تو نہیں لیکن اس کی ضخامت سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک بار چھپی ہے ختم ہو گئی، یہ آپ لوگ اس کی کامیابی کی دلیل سمجھے اور اس کے لیے سلوات پڑھ دیجیے آپ۔ دو مرتبہ جو کتاب چھپی، ایک مفاتیح الجنان ہے جو پہلی مرتبہ چھپی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ اس کو کچھ تھوڑا سا اس میں اور بڑھا کر کے چھاپا گیا ہے۔ یہ کتاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان اس کو اپنے گھر میں رکھیں سب لوگ، تاکہ 14 معصومین کے بارے میں معلومات ہو، البتہ ڈیٹیل سے نہیں ہوگی تو ڈیٹیل کے لیے مسجد ہے، علماء دین ہیں، شیخ جنڈول صاحب ہیں، مولانا حسن ہیں، بندے حقیر تو کبھی آتے، لیکن یہ کہ آپ لوگ پوچھیں اور پتہ کریں، اس لیے یہ کتاب آ چکی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کتاب پھر دوبارہ ختم ہو جائے اور تیسری کتاب ہے، تو یہ ہے کہ مجھے قیمت نہیں معلوم، کچھ طے کیا پیسے کی 100 کروڑ قیمت ہے، 100 کروڑ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وپس بھیجا جائے، جی بالکل، وپس پر آپ لوگ اس کو بھیج کر کے اور کتاب لے، ہر آدمی کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں بلکہ غلام رضا صاحب کی بات کو دہراتے ہوئے کہ ہمیں بچوں کے لیے پڑھانا چاہیے۔ اللہم بحق زہرا و علیہ و غالہ و علیہ، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ جن جن جوانوں نے اور جن جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت کر کے محفل کو بام عروج تک پہنچایا، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مومنین و مومنات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، پروردگار ان کی دلی حاجتیں پوری ہوں۔ جن جن لوگوں نے نجف اشرف مقامات عالیات کی زیارت نہ کی ہو، پروردگارہ ان کو زیارت کی توفیق عطا فرما بحق محمد و آل محمد۔ ایک بات اور ہے کہ یہ کاظمی صاحب کے بڑے بیٹے جو ہے وہ امتیاز کاظمی، ان کی اہلیہ نے، ان کا نام بھی اس میں درج ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کتاب چھپوانا چاہے اپنے مرحومین کے لیے زیادہ خرچ نہیں یہاں پر ہے، دل سید سجاد حسین کاظمی اور بالقیس کاظمی کے نام یہ 12۔ تو پروردگار بحق محمد و آل محمد، کاظمی صاحب ہمارے بزم میں، نجیب لقوی صاحب جس محفل کی زیارت ہوتے تھے، اختر مہدی صاحب اور تمام مومنین و مومنات، مسرور زیدی صاحب، انصاری صاحب، سارے مومنین جنہوں نے
مسجد توحید کے بننے میں، بلکہ انجمن حسینی کے بنانے میں، محبان نے، ان سب کا کردار رہا۔ پہلے تو ایک ہی مرکز تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہ موجودہ مومنین جو بیٹھے ہیں، ان کے والدین ابھی محمد حیدر کے والد کا انتقال ہوا ہے، ان کو آپ لوگ تعزیت بھی پیش کیجئے گا اور فاتحہ بھی پڑھیے گا۔ پروردگار ان کے والد کی پروردگار مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور بھی جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مرحومین ہیں، ان کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ حج جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، ان کی دلی تمنائیں پوری ہوں۔ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، حج نہیں کیے ہوئے لوگ حج کر لیں۔ میرے بھائی، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے نور چشم، میں آج سے نہیں 20-25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ قبل اس کے کہ حج پہ پابندی لگ جائے، آپ لوگ حج کر ڈالیے، چاہے پاکستانی پاسپورٹ سے کر لیجئے، چاہے کسی طرح کر لیجئے۔ پروردگار جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون کینسر کی مریض ہے، ان کو دعا کے لیے کہا ہے۔ پروردگار ایک خاتون کینسر کی مریض ہے، اور بھی جو لوگ بھی کینسر یا دیگر امراض میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔